انکساری بغیر نفس کی معرفت کے حاصل نہیں ہوگی، اور نفس کی معرفت اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک قرآن میں تدبر و تفکر نہ کیا جائے۔ بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو شعبان مہینے کی 15 رات کو، اس لیے کہ بالکین یہ رات مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس رات کو کہ کوئی ایسا جو بخشش چاہتا ہو مجھ سے، تاکہ میں بخشش دوں، اور تندرستی مانگے تو تندرستی دوں، اور ہے کوئی محتاج کہ آسودہ حالی چاہتا ہو تاکہ اس کو آسودہ کروں۔ چنانچہ صبح تک یہی ارشاد ہوتا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ اور کسی چیز کی وقعت نہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز قضا کو رد نہیں کر سکتی، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر کو بڑھا نہیں سکتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سختیوں اور مصیبتوں کے وقت قبول فرمائے، اس کو چاہیے کہ وہ فراخی اور خوشحالی میں بھی کثرت سے دعا مانگا کرے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو کسی مصیبت میں گرفتار تھی، تو ان کی حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان کسی چیز کے مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب اپنا منہ اٹھاتا ہے اور دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ چیز ضرور دیتا ہے، یا وہی چیز اس کو فی الفور دے دیتے ہیں، یا اس کے واسطے دنیا یا آخرت میں اس کو ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی صدقہ عمل خیر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے افضل نہیں ہے۔ اس شخص کی مثال جو اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہے، اور اس شخص کو جو اپنے پروردگار کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردے کی سی ہے۔ اسلام کے احکامات تو بہت سے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز بتلا دیجیے جس کو میں مضبوط پکڑ لوں اور برابر کرتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان برابر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے۔ رات کو املی کو پانی میں بھگو دیں اور اسی پانی سے بال دھو لیں۔ یہ عمل 1 ہفتہ جاری رکھیں، اور ناریل یا بادام کے تیل سے مالش کرتے رہیں۔ اس عمل سے بال گھنے اور لمبے ہو جائیں گے۔ ذکر اللہ سے غافل لوگوں کے ماحول میں اللہ
تعالیٰ کا ذکر کرنے والا اس مجاہد کی مانند ہے جو میدان جنگ سے بھاگنے والوں کی حمایت میں ثابت قدم رہا۔ اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے سورج، چاند، ہلال اور ستاروں اور سایوں کی دیکھ بھال رکھتے ہیں اور ہر وقت اور موقع کے مناسب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ تم اتنی کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو کہ تم لوگوں کو دیوانہ کہنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہے اور تمہارے مالک پروردگار کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات کو سب سے بلند کرنے والا ہے اور سونے چاندی کے برابر ہے۔ اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے میدان جہاد میں مقابلہ کرو اور پھر تم ان کی گردنیں کاٹو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹیں۔ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی آدمی کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ کے ذکر سے زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو۔